اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تمام انبیاء جو ہیں ان کے اندر کون سی خوبیاں کون سی خصوصیت ہوتی ہیں۔ لفظ جو ہے خصوصیت، یہ آپ بار بار اسلامیات میں پڑھو گے۔ خصوصیت، خوبی، امتیازات، یہ ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اوصاف، وہ خوبیاں، وہ باتیں جو ایک پرسنالٹی میں الگ ہوتی ہیں اور دوسرے میں نہیں ہوتی۔ یعنی پیچھے ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ عام انسان اور انبیاء میں کیا فرق ہے، کہ ایک نبی اس کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، ایک عام انسان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ کوالٹیز جو عام انسانوں میں نہیں ہے لیکن انبیاء میں تھی۔ اب ہم اپنے اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ایک جو باقی سارے 1,24,000 انبیاء تھے ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کیا فرق تھا، یعنی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیازی اوصاف، خصائص، خوبیاں وہ کون سی ہیں جو باقیوں میں نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کی خوبی جو ہے وہ ہے عالمگیریت۔ گزشتہ انبیاء خاص قوموں کے لیے مختلف ادوار میں تشریف لائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے۔ ایک ٹرم بیٹا گلوبلائزیشن بولی جاتی ہے موجودہ دور کے حوالے سے۔ اب جو موجودہ دور ہے، فار ایگزامپل ہم دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ گھر بیٹھے سیل لیپ ٹاپ پہ ایک کلک کریں تو پوری دنیا یعنی آپ کے لیے ویلیج کی حیثیت، جس طرح ویلیج یعنی گاؤں میں ہم ایک دوسرے سے کلوز لنک ہوتا ہے تو منٹوں میں رسائی پہنچ جاتی ہے، خبر جلدی پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے کہا گلوبل ویلیج یعنی پوری دنیا جو ہے وہ ایک مٹھی میں آ گئی ہے۔ اسی طرح سے عالمگیریت یعنی ہر جگہ پھیلی ہوئی چیز جس تک رسائی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص خطے قوم کے لیے نہیں آئے بلکہ پورے انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی طرف آئے۔ مختلف انبیاء ہم دیکھتے ہیں، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ اپنی اپنی قوموں کو ڈرانے آئے۔ ایک وقت میں دو نبی بھی ایک دنیا میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر اور بین الاقوامی ہے، کسی خاص قوم، نسل، ملک اور طبقے تک محدود نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر یہ ہے دوسرے نمبر پر آپ کی خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی تعلیمات، کہ آپ کی تعلیمات کو دوام دیا گیا، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں تھا جس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان پر جو دین نازل کیا گیا اس کا مزاج بین الاقوامی ہے، دائمی ہے۔ اس کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملت کے انسانوں کے لیے یکساں ہوں گی، جیسے 1400 سال پہلے تھی، آج ہے اور قیامت سے پہلے لاسٹ آنے تک۔ تو اس سے پہلے والی انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں تورات، زبور، انجیل، اللہ نے کہا اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، اور آئندہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہی قیامت تک سب کے لیے رول ماڈل ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی خوبی جو ہے یہ ہے جامعیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک امتیازی خصوصیت جامعیت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ انسان کی مکمل رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ایک مکمل اور جامع ضابطۂ حیات پیش کرتی ہے۔ آپ کی زندگی چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے معاشرتی ہو، معاشی ہو، تعلیمی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک بیٹا مشہور و معروف آیت جو ہے، انشاءاللہ آپ سب کو آتی بھی ہوگی، کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ آپ ہر ٹاپک میں اس کو بار بار ریپیٹ کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی خوبی جو آپ کو شریعت دی گئی، جو آپ کو کتاب دی گئی، وہ محفوظ ہے۔ جس طرح آپ آخری نبی ہیں، آپ کی کتاب بھی آخری ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جب یہ محفوظ ہے تو یہ سابقہ شریعتوں کی ناسخ ہے، یعنی اس نے باقی تمام قرآن نے جو پہلے والی کتابیں تھیں ان ساروں کو منسوخ کر دیا۔ اور پھر آپ کی خوبی ہے ختم نبوت۔ تمام انبیاء اپنے اپنے زمانوں اور قوموں کے لیے آئے، لیکن اب اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی اور نبی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے کہا لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس طرح ان پر اتاری گئی کتاب محفوظ ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبوی کی بھی حفاظت اسی طرح کی گئی۔ ہر دور میں محدثین کی ایک جماعت ایسی موجود رہی جس نے اپنی زندگیاں قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے اس میں محفوظ کرنے کے حوالے سے گزار دی، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اس طرح ہمارے لیے اس کی حیثیت بھی اتنی ہی ہے کہ اس کے بغیر ہمیں قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت کو بھی محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب آخری آسمانی کتاب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل اسوہ حسنہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا شرف بخشا معراج کی شکل میں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت بنایا تاکہ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے مجھے جوامع الکلم عطا کیا، یعنی ایسا کلام جس کے الفاظ کم ہوں گے اور معنی زیادہ۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی حدیث ایسی ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ نمبر 2 کہا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ نمبر 3 میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ نمبر 4 روپ کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 5 ساری مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6 انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی تکمیل دین۔ اور خود خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے میدان عرفات میں ہٹے ہیں تو یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف، یہ خوبیاں ہیں جو باقی انبیاء میں نہیں ہیں۔